تو مفتی صاحب پھر اس روایت کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا، اور اس کی کیا حقیقت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں؟ اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں۔ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم۔ تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ نہیں۔ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا۔ ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ یعنی باغی پہلے گئے تھے، پہلے باغی ہوگا، بعد میں قاتل ہوگا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ یا تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جو پہلے باغی ہوگا اور بعد میں وہ قاتل ہوگا۔ اب پہلے باغی کی تلاش کریں۔ باغی کی تعریف آپ نے سمجھ لی کہ جو خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے۔ اب خلیفہ وقت کی خلافت کا انکار کس نے کیا اور خروج کس نے کیا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، مالک اشتر نخعی، عبداللہ بن سبا یہودی منافق، اور ان کے رفقا نے ایک خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار کیا۔ عبداللہ بن سبا تو بعد میں نہیں آیا حضرت عثمان کے؟ حضرت عثمان کے بعد کب آیا ہے؟ مرزا صاحب اکثر بتاتے ہوتے ہیں کہ اصل میں وہ جی مرزا صاحب نے ہر الٹا کام کرنا ثواب سمجھا ہوا ہے۔ تو مرزا صاحب نے یہ بہت بڑا جھوٹ بولا تھا، اور یہ میں نے اپنے ریسرچ پیپر میں اس کی پوری تفصیل بھی بتائی ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، منافق تھا، رافضی تھا، اور یہ ان گروہوں میں شامل تھا۔ تو یہ مرزا صاحب اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ تو عبداللہ بن سبا، مالک اشترنخی اور ان کے سارے رفقا نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انکار بھی کیا اور ان کے خلاف خروج بھی کیا۔ یہ بن گیا باغی گروہ، اور اسی باغی گروہ نے بعد میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ اور انہی کے بارے میں ہے تدعوہم الی الجنہ ویدعونک الی النار۔ نہیں تو یہ مالک اشتر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں تھا نا؟ ہاں جی، تو کیا ہوا؟ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دوسرے گروہ سے قتل ہو گیا نا؟ اس کے بہت سارے دلائل بھی ملتے ہیں مسند احمد وغیرہ میں۔ جی وہ دلائل میں آپ کے سن لیتا ہوں، پہلی آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں مالک اشتر نخی ہے، تو انہوں نے اپنے گروہ کے ساتھی کو کیسے شہید کر دی؟ یہی سوال ہے نا آپ کا؟ ہاں جی۔ آپ اگر ان کی پچھلی ہسٹری دیکھیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی۔ پچھلی ہسٹری کیا ہے؟ یہ جنگ صفین کی بات ہے نا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے؟ جنگ صفین میں۔ اس جنگ سے پہلے ایک جنگ ہو چکی تھی جس کا نام تھا جنگ جمل۔ البدایہ والنہایہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اور اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہ جب وہ آئیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر ان کے آپس میں مکالمے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف پیغامات گئے۔ مختصراً یہ ہے کہ آخر میں طے ہو گیا کہ صبح صلح کا اعلان کیا جائے گا، اور حضرت علی رضی نے فرمایا کہ میں جاؤں گا ان کے پاس، اور میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا۔
یہ جملہ یہ لفظ آپ پڑھ رہے ہیں. اپنے لوگوں میں حضرت علی نے یہ اعلان کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں میں اعلان کیا کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. کیا مطلب؟ اس وقت ان کے گروہ میں قاتلین عثمان موجود تھے. ٹھیک ہے. قاتلین عثمان موجود تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم تھے. یہ بات آپ کے سامنے سکرین کے اوپر موجود ہے کہ میرے ساتھ قاتلین عثمان میں سے کوئی نہیں جائے گا. اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اگر یہ وہاں چلے گئے، صلح ہو گئی، تو پھر تو ہمارے خون پر صلح ہوگی. اور یہ بات بھی آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ مالک اشترنخی نے کہا کہ اگر صلح ہو گئی تو ہمارے خون پر صلح ہوگی. مطلب اگر ان مسلمانوں کی صلح ہوگی تو پھر ہمارا کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے. پھر اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ صبح ہوتے ہی، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا تھا، سورج نہیں نکلا تھا، انہوں نے ایک دم سے دوسرے گروہ پر حملہ کر دیا اور اپنے بھی گروہ کے کچھ لوگوں پر حملہ کر دیا. یعنی دونوں طرف انہوں نے کیا کیا؟ حملہ کیا. اپنے بھی کچھ مارے اور ان کے بھی کچھ شہید کیے. انہوں نے سمجھا کہ حضرت علی نے غداری کر دی اور وعدے کو توڑ دیا. انہوں نے سمجھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے غداری کی اور وعدے کو توڑا. پھر کیا ہوا؟ جنگ بھڑک اٹھی. یعنی یہ پچھلا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ قاتلین عثمان بھی شامل تھے. اور دوسری یہ بات بھی ہے کہ وہ کبھی بھی صلح کو پسند نہیں کرتے تھے اور وہ اپنے بندوں کے اوپر بھی خود بخود حملہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے. تو جب ان کی سابقہ زندگی ایسی ہے تو ہمیں تو نبی علیہ السلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ دیکھنا دو مسلمان گروہوں کے درمیان اختلاف ہوگا، عمار کو باغی قتل کریں گے، عمار کو باغی قتل کریں گے رضی اللہ عنہ. تو آپ نے پیشین گوئی دی اور وہ حرف بحرف پوری ہوئی. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور آج کل نہیں دیکھ رہے آپ، تھوڑی سی لڑائی ہوتی ہے، اپنا ہی بازو توڑ کے، اپنے ناک کی ہڈی توڑ کے، ملاحظہ کروا کے ان کے اوپر پرچہ کروا دیتے ہیں. یہ تو آج بھی چل رہا ہے. تو یہ اس وقت بھی چلا تھا اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ نے قتل کیا تھا اور انہوں نے ہی الزام دوسرے گروہ پہ لگا دیا تھا. یعنی ادھر بھی یہ باغی تھے اور اس گروہ کے اندر بھی باغی تھے. جمل میں تو انہوں نے یہ اسی طرح کام کیا نا کہ کچھ ادھر تھے اور کچھ ادھر داخل ہو گئے. اصل باغی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی تھے، لیکن جنگ کے دوران وہ ایک دوسرے کی طرف بکھر جایا کرتے تھے. چونکہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہی تھے نا، تو دل کی بات کس کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس گروہ کے ساتھ شامل ہے. تو اصل میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، لیکن دوران جنگ وہ ایک دوسرے کی طرف چلے بھی جایا کرتے تھے. اور کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ وہ خود بھی اپنی اور اپنے سامنے والی جماعت یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جماعت کو باغی نہیں سمجھتے تھے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ایک حدیث نبوی کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کو اہل ایمان میں سمجھتے تھے، باغی نہیں سمجھتے تھے. یہ آپ سکرین پر دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ تاریخ ہے اور اس کے اندر یہ بات سند صحیح ثابت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنی مکی بن ابراہیم، مجھے مکی بن ابراہیم نے بیان کیا. وہ کہتے ہیں عبید اللہ بن ابی زیاد نے، وہ کہتے ہیں مجھے عبد الکریم بن ابی المخارق نے، وہ کہتے ہیں مجھے سعید بن عامر القرزی نے، وہ کہتی ہیں مجھے ام عمارہ نے بتایا. وہ کہتی ہیں کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے. تو جب بیمار ہوئے تو بعد کے خیالات اور وسوسے آنے لگے کہ شاید حضرت عمار رضی اللہ عنہ فوت ہو جائیں. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کہا لا اموت فی مرضی، میں اپنی اس بیماری میں فوت نہیں ہوں گا. کیوں؟ حدثنی حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر رکھی ہے کہ انی لا اموت الا قتلا بین فئتین مومنتین، کہ میں تو مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان قتل کیا جاؤں گا. یعنی دوسری روایات کے اندر عظیمتین کے الفاظ آ رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ حدیث ابھی آپ کو سناتا ہوں. یہاں مومنین کے الفاظ، مومنتین کے لفظ آ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا اے عمار
تو دو مومن گروہوں کے درمیان قتل کیا جائے گا. یعنی دو باتیں یہاں سے سمجھیں. دو مومن گروہوں سے مراد کون کون سے گروہ ہیں؟ ایک حضرت علی رضی کا گروہ اور ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ. حضرت عمار بن یاسر کو نبی علیہ السلام نے یہ حدیث سنا رکھی تھی، اے عمار تم شہید ہوگے اور دو مومن گروہوں کے درمیان شہید ہوگے. تو دونوں گروہ پھر کون سے ہوئے؟ مومن. جب مومن ہوئے، اس میں کہا گیا کہ دوسرا مومن گروہ آپ کو قتل کرے گا، یہ نہیں، دونوں مومن ہو گئے. ہاں جی. تو پھر وہ باغی نہ ہوئے، کیونکہ جو مومن ہوتا ہے وہ باغی نہیں. جب باغی ہوتا ہے تو وہ ایمان اور اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے. وہ اسلام کو اپنی گردن سے اتار دیتا ہے. باغی ہے تو مومن نہیں، مومن ہے تو باغی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مومنتاً کہہ کر یہ بات حضرت عمار کو بتا دی تھی، اور عمار رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ یہ دونوں گروہ مومن ہوں گے. اور دوسری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بینا مومنتین، بینا فئتین مومنتین کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ دو مومن گروہوں کے درمیان میں ہوں. یعنی یہ نہیں کہ ایک مومن تجھے مارے گا یا دوسرا مومن تجھے مارے، ان دونوں کے درمیان میں تم قتل کر دیے جاؤ گے. اور درمیان میں وہی تھے، وہ جو باغی تھے، انہوں نے قتل کیا ہے. یعنی ان دونوں گروہوں کو نبی علیہ السلام نے مومن نامنیٹ کیا ہے. بے شک مومن اور کا ہے. باغی الگ حدیث میں آ رہا ہے، اور وہ باغی وہ مراد ہے. باغی وہ مراد ہو. اب یہ دو مومن ہو گئے گروہ، اور حضرت عمار کو مارنا ہے باغیوں نے. تو کل کتنے گروہ تھے؟ تین. ایک حضرت امیر معاویہ کا گروہ، صحیح، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروہ، اور ایک باغی گروہ. یہ کل کتنے ہیں؟ تین تین. ہو گئے. باغی گروہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بغاوت کرنے والا تھا، اس نے حضرت عمار کو شہید کرنا تھا. تو وہ بغاوت کرنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلا تو نہیں گیا تھا. وہ کہاں تھا بھلا؟ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا، علی رضی اللہ عنہ کے گروہ کے اندر ہی شامل تھا. تو یہ علی اور معاویہ کے گروہوں کو حدیث میں مومنتین کہا گیا، اور وہ باغی تھے، اور حدیث میں یہی کہا گیا کہ باغی گروہ ہی قتل کرے گا، اور انہوں نے قتل کیا. یہ تو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی، یہ پوری ہو گئی. پھر اس حدیث کو، حدیث عمار کو دیکھیں. اس کا اگلا جملہ ہے کہ عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم کی طرف، دوزخ کی طرف. تو کیا آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا گروہ حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں کو گروہ جہنم میں ہے؟ اگر یہ جہنم ہے تو پھر حضرت عائشہ کے بارے میں بھی تم نے یہ گندی زبان بولنی پڑے گی. لیکن جب وہاں نہیں بولتے تو ان کے بارے میں بھی بول نہیں سکتے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جب حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مومنتین کہہ دیا حدیث عمار کے اندر کہ عمار تو مومنوں کی دو گروہوں کے درمیان قتل ہوگا، جب نبی علیہ السلام نے مومنتین کہہ دیا تو یہ نبوت کی زبان سے سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ باغی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مومن ہے. نبوت کے بعد حضرت علی کی زبان سے بھی یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ ہمارے اور ان کے مقتول کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے. تو گویا کہ انہوں نے بھی ان کو جنتی کہہ کر باغیوں سے خارج کر دیا ہے. اور اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. مسلمانوں کی دو عظمت والی جماعتوں کے درمیان کیا کروائے گا؟ وہ صلح کن کے درمیان ہوئی تھی؟ حضرت علی کے بعد حضرت حسن آئے، حضرت حسن رضی کے گروہ اور حضرت معاویہ کے گروہ میں صلح ہوئی. نبی کی نبوت کی زبان سے ان کو مومنتین کہا گیا، عظیمتین کہا گیا، مسلمین کہا گیا، اور پیغمبر علیہ السلام اس صلح کی تعریف کر رہے ہیں. اس صلح کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں. اگر ایک باغی ہو، جہنم کی طرف بلانے والا ہو، اور وہ بڑا گمراہ ہو، اسلام سے وہ نکل چکا ہو، تو کیا اس کو مسلمان کہہ کے عظمت والا کہنا جائز ہے؟ نہیں. اور کیا ان کے ساتھ صلح کرنا یہ جائز ہے؟ اور پھر یہ بات سمجھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کی خلافت اور پوری امت مسلمہ کو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا کہا نا، ان کے ساتھ صلح کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کروائی. تو کیا نعوذ باللہ آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوری امت مسلمہ کو ایک باغی کے ہاتھ پہ اکٹھا کر دیا، ایک جہنمی کے ہاتھ میں اکٹھا کر دیا، ایک جہنم کی طرف بلانے والے کے ہاتھ میں؟ اصل میں یہ توہین صرف حضرت امیر معاویہ کی نہیں ہے، یہ توہین حضرت حسن کی بھی ہے، اور نبی علیہ السلام کی بھی توہین ہے. دیکھیں، اس طرح غور کریں. جو شخص یہ کہتا ہے کہ حضرت معاویہ باغی تھے تو حضرت حسن نے آ کے ان کی بیعت کر لی، ان کے حق میں بیٹھ گئے،
تو باغی کے حق میں بیٹھنے والا بھی تو غلط ہوا نا پھر. نعوذ باللہ ان ظالموں کے دلوں میں حضرت حسن کی بھی دشمنی ہے اور یہ ان کو بھی توہین کرتے. اسی وجہ سے آپ کبھی جلدی ان کی زبانوں سے حسین کے نعرے تو سنیں گے لیکن حسن کے نعرے نہیں سنیں گے رضی اللہ عنہما. یعنی اس وقت بھی انہوں نے مخالفت کی تھی حضرت اس وقت بھی مخالفت کی تھی, ٹھیک ہے, اور آج بھی غلطی آج بھی اس کو غلطی سمجھ رہے. اور بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں انہوں نے کچھ شرائط شروط طے کی تھیں اور پھر وہ پوری نہیں ہوئی تھی. یہ ایک الگ مضمون ہے, میں بتاؤں گا کہ یہ دنیا میں کتنا بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے. اور مرزا صاحب نے بڑے بلنڈر چھوڑے ہوئے ہیں یہاں, شرائط والے بھی. یہ شرائط والا بھی جھوٹ ہے, اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ الگ کے کلپ کے اندر ہم ریکارڈ کروائیں گے. تو یہ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو اہل ایمان میں شامل کر رہے ہیں, اہل اسلام میں شامل کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ ان کو جنتی سمجھ رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی ضمانتیں دی ہوئی ہیں. یہ کیسے باغی بن سکتے ہیں؟ صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. چونکہ وہ حضرت عثمان کے جو قاتل تھے وہ ان کو اچھے لگتے ہیں, اس وجہ سے یہ ان کی بغاوت پہ پردہ ڈال کے ان کو باغی بنانے کی کوشش کرتے ہیں, بس اور کچھ نہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی حق پر تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی حق پر تھے, لیکن علی زیادہ حق پر تھے اور وہ کم حق پر تھے. باغی ان میں سے کوئی نہیں تھا, دونوں ہی جنتی گروہ ہیں. باغی وہی گروہ تھا جس نے حضرت عثمان کو قتل کیا اور شہید کیا, اور پھر وہ اس گروہ میں شامل ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت عمار کو شہید کیا, اور یہی باغی تھے.